ایک شریعت کی تعلیم ہے جب انسان کا غصہ ابھرے، غصہ تیز ہو جائے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال۔ ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اوصنی، مجھے نصیحت دیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے 3 بار اپنا مطالبہ دہرایا اور آپ نے تینوں بار غصہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا معنی یہ کہ غضب اور غصہ ایک بہت ہی مشکل، شدید اور مہیب، ہیبت ناک ایک مقام ہے۔ بعض اوقات یہ غضب عقیدے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے، کیونکہ غصے کی شدت اس بات کا مظہر ہے کہ بندے کا تقدیر پر جو ایمان ہے وہ مشکوک ہے۔ غصہ کسی نقصان پر آتا ہے۔ اگر غیرت پر غصہ آئے، وہ غیرت دین کی ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، لیکن عام طور پہ غصہ جو ہے وہ کسی نقصان پر آتا ہے۔ ایک انسان اگر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملات کو قبول کر لیتا ہے تو ہر نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ حتیٰ کہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیٹا جو آنکھوں کا نور اور دل کا قرار ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا کہ تیری رضا پر راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ ایک عظیم مقام صبر ہے جو غضب کی کیفیت کی نفی کرتا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے قریب 2 شخص جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا انی لاعلم کلمۃ، میں ایک جملہ، ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ دونوں وہ جملہ پڑھ لیں، ادا کر لیں، تو جو ان کے غضب کی کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ غضب جو ہے یہ غصے کی تیزی کو مٹاتا ہے، یہ تعوذ جو ہے، تعوذ، یہ غصے کی تیزی کو مٹاتا ہے۔ اور ایک انسان غضب کے جو شر ہیں، جو فتنے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے۔ کہ غضب کے نقصانات بہت ہیں اور اعتقادی اور عملی اس کی مضرتیں ہیں، اس کی علتیں ہیں، اور بچاؤ کی صورت ایک ہی ہے اور وہ رب کی پناہ ہے۔ تو اگر اس کیفیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ اس کیفیت کو ختم کر دے گا اور اس کے غضب کی شدت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی۔ اس لیے بعض احادیث میں غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی اس غضب کی گرمی کو، شدت کو، تمازت کو ہلکا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مگر سب سے کارگر جو علاج ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس کی پناہ میں آ گئے تو بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت ممکن ہو سکتی ہے۔